اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ٹیچر شوقین احمد خان پی ایچ ڈی زون ماور۔ آج مورہا 29 سپتمبر 2020، کلاس 5ویں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے بہو قلعہ۔ بہو قلعہ قلعہ بہو ڈوگروں کی شاندار ماضی کی ایک زندہ مثال ہے۔ پرانے شہر جموں کے بلامقابل دریائے توی کے مشرقی کنارے کی پہاڑی پر استادہ اس قلعے کو راجہ بہو لوچن نے تعمیر کیا تھا، اور اس کے گرد و نواح میں بہو نگر کے نام سے ایک قصبہ بھی آباد ہے۔ راجہ بہو لوچن کا سلسلہ نسبت مہاراجہ رگھو سے ملتا ہے، جن کے نام پر رگھو نشی نسل کی بنیاد پڑی۔ اس خاندان کا نام رامائن، مہا بھارت اور پرانوں جیسی قدیم کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ اس خاندان کے ایک بہادر اور شہ زور راجہ اگنی گروپ نے اپنے 18 بیٹوں کی مدد سے اپنی سلطنت کو وسعت دی اور دریائے توی کے پار تک کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اگنی گروپ کی وفات کے بعد اس کا سب سے بڑا بیٹا بہو لوچن حکمران بنا۔ حکومت سنبھالتے ہی وہ ایرانیوں قصبوں کو چھوڑ کر یہاں آیا، اپنے نام پر ایک قلعہ تعمیر کروایا اور ایک قصبہ بھی آباد کیا۔ بہو نگر کو پہلے دھار نگری کہتے تھے، جو صدیوں تک قائم رہی۔ اب بھی اس جنگل کا نام دھار نگری ہے۔ راجہ بہو لوچن کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے اس کی وفات کے بعد اس کا چھوٹا بھائی جامو لوچن حکمران بنا۔ اس نے اپنے نام پر جموں شہر آباد کیا۔ ابتدا میں جموں اور بہو ایک ہی ریاست تھی۔ 1596 عیسوی میں اس ریاست کے حکمران راجہ کپور دیو کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے راجہ سمیل دیو اور راجہ جگدیو کے نام پر بیٹے پر سرام دیوی کے درمیان اس ریاست کو حاصل کرنے کے لیے کشمکش شروع ہوئی۔ جب مغل بادشاہ اکبر کے دربار میں حقداری کا دعویٰ پیش کیا تو انہوں نے اس جھگڑے کو مٹانے کے لیے جموں اور بہو کو دو الگ الگ ریاستوں میں تقسیم کر دیا۔ ان دونوں ریاستوں کی سرحد دریائے توی کو قرار دیا گیا۔ اب ریاست حکومت اور محکمہ آثار قدیمہ نے اس کی دیکھ بھال کا اہتمام کیا ہے۔ حکومت نے قلعے کے باہر ایک شاندار باغ تعمیر کیا ہے، جو باغ بہو کے نام سے مشہور ہے۔ ہر روز سینکڑوں لوگ یہاں سیر کے لیے آتے ہیں۔ حال ہی میں حکومت نے قلعے کی دیوار کے باہر بچوں کی دلچسپی کے بہت سے سامان بھی مہیا کروا دیے ہیں، جہاں دن بھر خاصی رونق ہوتی ہے۔